یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر میں وقت ہوا چاہتا ہے تقریری مقابلے روشن پاکستان کا، اور جس میں منصف کے فرائض انجام دیتے ہیں حسن مرزا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حسن بھائی؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ بالکل۔ مٹھائی کا بہت بہت شکریہ۔ ہو گیا معاملہ ہو گیا ہمارا۔ جی معاملہ طے ہو گیا ماشاءاللہ، مٹھائی آ گئی آخرکار 16 روزوں کے بعد۔ اچھا چلتے ہیں مقابلے کی جانب۔ آج کے جو پہلے پارٹیسپینٹ ہیں ان کا نام ہے عماد علی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں ورحمۃ آپ؟ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرم مالک، میں ویسے ہی ہوں جیسا کل تھا ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور ہنستے مسکراتے رہے۔ ارے واہ، آپ بھی بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ، مجھ پہ فرض ہو گیا آپ کی تعریف کرنا۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ موضوع کیا ہے آپ کا؟ شہادت بدر کا مقام ہے، شہادت کی گھڑی ہے۔ شروع کیجیے۔ نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ جناب صدر، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، 17 تاریخ ہے، بدر کا مقام ہے، اور سامنے 1000 کا لشکر جرار جس میں گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، تلواریں ہیں، رقص و سرور کرنے والی عورتیں ہیں، شراب کے مٹکے ہیں، اور ادھر صرف 313 جذبہ شہادت سے سرشار، جذبہ ایمان سے سرشار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں کفار کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عزیزان گرامی، جناب صدر، بدر کا مقام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں صحابہ موجود ہیں۔ صحابہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ جناب صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ کرنا کیا چاہیے، آپ حکم دے، جیسا آپ حکم دیں گے وہی کریں گے۔ جناب عمر کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ تلواروں کو زنگ لگ چکا ہے۔ جناب مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی اور تلوار کا تو رشتہ ہی پرانا ہے، آپ حکم کریں، ہم گھوڑے سمندر کے اندر کود دیں گے۔ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں، انصار صحابہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ انصار صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عبادہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے تو آپ سن لیں، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہیں جو نبی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں، آپ حکم کریں، ہم خشکی میں بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم دریا میں بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم انسانوں کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور اگر آپ کہیں گے تو ہم جنوں کے ساتھ بھی لڑیں گے۔ جناب صدر، یہ شہادت کا ایسا جذبہ تھا، جب جنگ تیار ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم جنگ کے لیے چلتے ہیں لیکن بچوں کو پیچھے کر دو۔ تو حضرت عمیر بن ابی وقاص چھوٹے سے بچے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی ابھی تلوار لٹکا نہیں سکتے، حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر زمین پر تڑپ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم بھی جنگ کریں گے۔ سامنے گویا ان کا لشکر آپس میں یہ باتیں کرنے لگ گیا، ارے جن کے بچوں کے اندر شہادت کا اتنا جذبہ ہے، اس قوم کے علی کا، اس قوم کے جناب والا امیر حمزہ کا عالم کیا ہوگا۔ تو عزیزان جناب صدر، جنگ شروع ہوئی، ادھر سے عتبہ شیبہ ولید میدان میں آئے، ادھر سے مولا کائنات جناب امیر حمزہ اور ایک اور صحابی میدان میں آئے، اور عتبہ اور شیبہ ولید وہ بھاری بھرکم سپاہی ان کے تھے، اور یہاں پر مولا کائنات اور حضرت امیر حمزہ اور دوسرے صحابی آئے۔ جیسے ہی مقابلہ شروع ہوا سب سے پہلے عتبہ پہ وار کیا، پھر شیبہ پہ، پھر ولید کو چند منٹوں کے اندر واصل جہنم کر کے آپ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حکم پورا کر دیا ہے، سامنے پڑے ہیں یہ لعین اور ان کو ہم نے جہنم واصل کر دیا ہے۔ جناب صدر، یہ بدر کا معرکہ ہے، اس کی داستان بڑی لمبی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اس سے سیکھنے کو ہم مسلمانوں کو یہ ملتا ہے کہ اگرچہ ہماری مالی طاقت کمزور ہو، اگرچہ ہماری معاشیات کمزور ہو، لیکن اگر دل کے اندر
جذبہ شہادت ہو, جذبہ ایمان پختہ ہو, تو پھر 313 بھی ہزار کے مقابلے میں آ کر جیت سکتے ہیں اور اللہ انہیں فتح عطا کر سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ. کیا بات ہے, زبردست. یہ تھے عماد علی. اور چلتے ہیں آج کے مقابلے کے دوسرے پارٹیسپیٹ کی جانب, جن کا نام ہے ظہیر احمد. السلام علیکم. کیسے آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ کیا موضوع ہے آپ کا؟ یہ بدر کا میدان ہے, شہادت کی گڑی ہے. شروع کیجیے. اجازت ہے. ہم قوم موسیٰ جیسی بے وفا قوم نہیں, جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو, ہم یہیں بیٹھے ہیں, بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے آپ کی حفاظت کریں گے. اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم بلا چو چرا کود پڑیں گے. یہ تھی محمد عربی کے جانثاروں کی ثابت قدمی اور شوق شہادت, جو بھلے تعداد میں کم تھے مگر مقتل میں آئے اور سپہ سالاران قریش کو ناکو چنے چبوائے کہ یہ بدر کا میدان ہے, شہادت کی گھڑی ہے, مر جائیں گے یا ماریں گے. کہ اس جذبے سے سرشار معاذ و معوذ کم عمری کے باوجود دشمن کے دو بدو ہوئے, دشمن کے وار سے ہاتھ کٹ گیا, اور جب لٹکا ہوا بازو دشمن پر وار کرنے سے رکاوٹ بنا, تو اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھ کر ایک جھٹکے سے جھٹک دیا کہ یہ بدر کا میدان ہے, شہادت کی گھڑی ہے. پھر چاہے یہی حق پرس احد میں صبر کرتے ہیں, خیبر میں حملہ کرتے ہیں, حنین میں ثابت قدمی دکھاتی ہیں, معرکہ کربلا میں نیزے کی انیوں پر سر وار دیتے ہیں, اور اسی کے ساتھ آپریشن بنیان مرصوص کی صورت تو کبھی آپریشن غصب للحق کی صورت دشمن پر غضب لاتے ہوئے یہ لوگ کبھی غازی بن کر لوٹتے ہیں, تو کبھی شہادت کی گھڑی میں سرخرو ہو جاتے ہیں کہ ہم زندگی کا ناز ہے, نازوں پہ سرفراز. دیکھو ہمارے سر کہیں خم تو نہیں ہے نا, دیکھو ہمارے سر کہیں خم تو نہیں ہے نا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ, زبردست. یہ تھے ظہیر احمد. اور اب چلیں گے مقابلے کی تیسری پارٹیسپیٹ کی جانب, جن کا نام ہے انیلا اسماعیل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. تیاری سے آئی ہیں؟ جی. اچھا, میں کیا سناؤں, مجھے بتائیں. آپ بتائیں میں کیا سنا, میں وہ سنا دوں گا. حسن بھائی مجھ سے کہا آپ سنائیں, بتائیں میں کیا سناؤں. کوئی اشعار ہی سنا دیں. کوئی اشعار سنا دوں؟ شعر, اشعار نہیں شعر. شعر سنا یار میں اشعار سنانے لگا تھا, آپ نے شعر کر دیا. چلیں آپ تقریر سنیں, اس کے بعد میں شعر سناتا ہوں. آپ کا موضوع کیا ہے؟ یہ بدر کا میدان ہے, شہادت کی گڑی ہے. شروع کیجئے. صدا علی وقار. آج میں اپنی گفتگو کا آغاز ان الفاظ سے کرنا چاہوں گی جو تاریخ کی گہرائیوں سے ابھرتی ہوئی ایک صدا ہے. صدا علی وقار. یہ بدر کا میدان ہے, شہادت کی گڑی ہے. یہ الفاظ ہمیں اس مارکے کی یاد دلاتی ہے جہاں مدینے کی سرزمین سے نکلنے والا ایک مختصر قافلہ, جس میں مولا علی اور ان کے اصحاب شامل تھے. نہ ان کے پاس اسلحہ تھا, نہ ہی جنگی ساز و سامان, اور نہ ہی تعداد کی برتری. جناب والا 313 جانثار جن کے دل ایمان کے حرارت سے روشن تھے. مکہ کے 1000 مسلح لشکر پر 1000 مسلح لشکر کے مقابل کھڑے تھے. صدا علی وقار. یہ کنٹینیو کر سکتی ہیں آپ. صدا علی وقار. یہ مارکہ دو گروہوں کا نہیں بلکہ حق اور باطل کا آپس میں ٹکراؤ تھا. صدا علی وقار. ہم بات کرتے ہیں. آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں.
ٹھیک ہے, جج نے کہہ دیا ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے, ختم کیا جائے. حسن بھائی کیا کہنا چاہیں گے ان تینوں کے بارے میں؟ 2 پارٹیسپینٹ ابھی موجود ہیں جو بریک کے بعد آئیں گے. ابھی رزلٹ نہیں سنانا, ان تینوں کے بارے میں بتائیں کہ کس نے سحر کو سحر بولا, کس نے تہذیب کو تہذیب بولا. اچھا, ہمارے جو پہلے مقرر ہیں ان کا نام عمار علی ہے, عباد علی ہے؟ عماد علی. ٹھیک ہے, ہم نے سب سے پہلے عماد کو سنا. عماد جب بھی تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ بسم اللہ ہم پہلے سے پڑھ کر آئیں, ڈائریکٹ اپنی پنچ لائن سے بات کا آغاز کریں. اور جب ہم کسی کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں تو اسپیچ کے اندر ہم جناب والا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لیکن جب ہم ڈیکلیمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم صدر علی وقار کا لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ دونوں استعمال کر رہے تھے, اس لیے میں بھی کنفیوز تھا کہ آپ اسپیچ کر رہے ہیں یا ڈیکلیمیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو اہم عنصر آپ کی تقریر کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مشکل ہے فرق کر پانا کہ آپ اپنے انداز بیاں کو تقریری یا منظر نگاری کے پیمانے سے بیان کر رہے ہیں یا جوش خطابت میں جو ایک علماء کا طریقہ کار ہوتا ہے آپ اس کو لگ رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں آپ کا بیان سن رہا ہوں اس موضوع کے اوپر, کیونکہ بہت زیادہ تقریر کا حسن یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی موجز الفاظ کے اندر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. لیکن آپ جس طرح سے واقعات پہ واقعات سنا رہے تھے اس سے مجھے خطابت کا عنصر آ رہا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے ترتیب مقامی کا بھی خیال نہیں رکھا, آپ نے حضرت ابوبکر کا ذکر کیا, حضرت عمر کا ذکر کیا, پھر ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا کا ذکر کیا. حضرت عثمان کو آپ نے ترتیب مقامی سے ہٹا دیا. جب آپ 4 خلفاء کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ 4 خلفاء کی بات کریں. بہت اچھی ٹھیک ہے. بات. اور ہمارے جو دوسرے مقرر تھے ظہیر احمد کا انداز بیاں بہت اچھا تھا, گرچہ مائک کے تھوڑے سے مسائل تھے, اب پتہ نہیں وہ مائک میں ہے یا ان میں ہے, وہ دیکھنا پڑے گا. اور انداز بیاں مجھے ان کا اب تک کے مقررین میں بہت اچھا لگا, بہت اچھا بیان تھا. اور جس موجز طریقے کے اندر کہ ان کے پاس وقت کی کمی تھی اپنی تقریر کو سمیٹا ہے, بہت اچھا حسن ان کی تقریر کا دیکھنے کو ملا. انیلا اسماعیل گھبراہٹ کا شکار ہو گئیں, آسان موضوع تھا, آپ کو موضوع بھی 4 دن پہلے ملا تھا, تو میرا یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ جیسے جیسے دن آگے بڑھ رہے ہیں آپ لوگ مزید اچھی تیاری کے ساتھ آئیں گے. ہم نے آڈیشنس لے کے اتنی طویل فہرست میں سے 400-500 بچوں میں سے اگر آپ کو نکالا ہے تو ہم نے کچھ دیکھا تھا آپ میں, تو ہم ایکسپیکٹ بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم آپ یہاں آ کے وہی ٹیلنٹ دکھائیں. لیکن آپ نہیں دکھا پائیں تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں, دوبارہ انشاءاللہ موقع ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. میں نے خواہش پوری کر دی بہن کی, اور اسی شعر کے ساتھ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت